بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محمد انس اسلامک سٹوری، شہادت حضرت قاسم۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم جو حضرت حسن کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کے لیے رشتہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں کھڑے دست بدست راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کا ایک سپاہی حمید بن مسلم یزیدی لشکر میں تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان میں جنگ میں آئے، یہ تو معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو۔ آپ کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جا سکتا، بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسین کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے یہاں 4 بیٹے موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئیں گے۔ ارزق کا بیٹا بڑا بیٹا زہر بھی بھیجی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح غراتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ اس کی تلوار کٹ گئی اور ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ عمل نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح کراتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا اور پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے صرف چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگارتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکار رہا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کا دعویٰ کر تو اوروں کے لیے دہشت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مچھر اور مکھی سے زیادہ خبیث نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی، تو اس نے آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹوں کی تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تلوار تو ہمارے بیٹے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹے کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے میں بپھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا، ارزق
ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کے زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، پیاس چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نمنا جان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا کہ اب نوجوان نے ہمارے نامی گرامی پہلوان کو قتل کر دیا، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کے قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے